انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو پورے ثبوت کے ساتھ میں پیش کرنے والا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بھارت کا ایک اور مگ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، انڈیا میں صف ماتم بچھ گیا، میڈیا کی چیخ و پکار سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین اگرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے لایا ہوں اور پورے ثبوتوں کے ساتھ پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین اگرامی، چین نے بھارت کا جنگی طیارہ مگ 29 کو تباہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، سب سے بڑی نیوز کہ چین نے بھارت کا مگ 29 طیارہ تباہ کر دیا ہے، پورے خطے میں ہلچل مچا دی ہے، بھارت کی چیخیں نکال دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ان کا طیارہ گرنے کے بعد اروناچل پردیش میں روس بولنے والے پائلٹ کو دکھایا گیا تھا، اور اس ویڈیو کلپ میں زمین پر سفید اور نارنگی پیراشوٹ بھی دیکھے گئے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ طیارہ چینی میزائلوں کی وجہ سے گر کر تباہ و برباد ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سامان بھی شامل ہے، جس میں ایک ہیلمٹ بھی شامل تھا، جس میں اکثر روسی پائلٹ پہنا کرتے تھے۔ غیر منقولہ ویڈیو میں پائلٹ کی فلم بندی روسی زبان میں بول رہی ہے، جبکہ وہ منظر کے پورے حصے میں پین کرتا ہے، جس میں پیراشوٹ، ہیلمٹ، اینٹینا کے ساتھ ایک ریڈیو بیکن اور دیگر اشیاء دکھائی جاتی ہیں۔ اس کا تذکرہ ہے اور اپنے ہوائی جہاز سے بھی نکلتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی ایویشن انڈسٹری نے بہت $33 ملین کے یہ لڑاکا طیارے خریدنے کی منظوری دی تھی، لیکن یہ لداخ میں تعینات کرنے کے بعد چین کی نظروں میں آ گئے تھے، اور یہ فیصلہ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ ہندوستان اور چین کے مابین کشیدگی بڑھانے کے تناظر میں لیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ بھارت ایسے مزید طیارے بھی وہاں تعینات کرنے والا تھا۔ لیکن مگ 29 کے گرنے کے بعد اب یہ مشکل لگ رہا ہے کہ بھارت وہاں پر کسی قسم کا طیارہ مگ 29 تعینات کرے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ مگ 29 کے لائٹر فریم نے لداخ اس خطے میں Su-30 سے بہتر طور پر کام کرنے کے لیے اضافی کنارہ دے دیا تھا، لیکن اس کے خیال میں وہ پرانی روسی جنگی جوہوں کے خلاف آنے کے لیے مناسب موضوع نہیں تھا۔ مبینہ حادثے کے باوجود ہندوستانی ہوا بازی کے ماہرین نے حالیہ مظاہرے کے لیے مگ 29 کی تعریف کی، جہاں شامی فضائیہ نے مگ 29 کے ذریعے کام کرنے والے ٹرکش میزائل دفاعی نظام کو تباہ کر دیا ہے، جو حکومت کے قومی معاہدے کے تحفظ کے لیے نصب کیا گیا تھا، اور اس کے اثاثے بھی منجمد ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ 1980 کی دہائی میں یہ طیارہ شامل کیا گیا تھا، لیارے کا خاتمہ ہوا اور کم تر قوم فضیلت پسند راکٹ کے طور پر اس کو دیکھا گیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ جلندھر کے قریب فضائیہ کے اڈے سے تربیتی مشن پر جانے والے یہ مگ 29 طیارہ ہوائی جہاز ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان نے حالیہ برسوں میں کافی تعداد میں مگ 29 کو کھو دیا، اور یہ مگ 29 کے لڑاکا جن کا تعلق ہندوستانی بحریہ سے ہے، فروری 2010 میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ چین کے وزیر دفاع نے اپنے انڈین ہم منصب راج ناتھ سنگھ کے ساتھ رابطہ کیا تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ دوسری جانب انڈین آرمی چیف نے کہا ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال واقعتاً نازک اور کشیدہ دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ بھارت بری طرح چین کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ مقابلہ اس وقت کہیں کر نہیں پا رہا۔ PLA کرنل لانگ شنگ نے کہا ہے کہ چین اور انڈیا کے تعلقات کے پہلوؤں اور دونوں ملکوں کے افواج کی صورتحال کے مد نظر چین نے سرحدی کشیدگی کو ختم کرنے کی بے انتہا کوشش کی اور اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ 1.5 برس قبل لداخ خطے کی گلوان وادی میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان خون ریز ٹکراؤ ہوا تھا، اور سینکڑوں میں چینی افواج کی پیش رفت ہوئی۔ اب چین اور انڈیا چینی فوجوں کی پرانی پوزیشن پر واپسی کے لیے بات چیت کر رہے تھے۔
اس حوالے سے اب تک 13 بار مذاکرات کا اجلاس ہو چکے ہیں۔ چینی فوج پینگونگ سو جھیل اور بعض دوسرے مقامات سے پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن عسکری اہمیت کے حامل ڈیپ سانگ پلین، ڈیم چوک، ہاٹ اسپرنگ اور کئی دیگر علاقوں میں اب بھی وہ پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ LAC کے دونوں جانب انڈیا اور چین کے ہزاروں فوجی گزشتہ برس کے ٹکراؤ کے بعد سرحدی علاقے میں تعینات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چین صورتحال کو وسیع تناظر میں چیرنے کی کوششوں میں مصروف ہے اور چاہتا ہے کہ دونوں ممالک برابر کے اقدامات کریں۔ ادھر دلی میں انڈین فوج کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں افواج کے بعد چین میں تصفیہ طلب معاملوں پر توجہ مرکوز کر دی گئی تھی۔ انڈین مندوبین نے چینی فریقین کو بتایا تھا کہ LAC پر جو موجودہ صورتحال ہے وہ چین کے ذریعے باہمی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس لیے لازم ہے کہ چین باقی ماندہ علاقوں میں مناسب قدم اٹھا کر مغربی سیکٹر میں LAC پر امن بحال کر سکتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انڈین فوجی مندوبین نے مذاکرات کے باقی جگہوں کے سوالوں کو حل کرنے کے لیے تعمیری مشورے دیے، لیکن بقول ان کے چینی مندوبین نے اس سے اتفاق نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی متبادل تجویز پیش کی۔ اس لیے اس میٹنگ میں باقی ماندہ علاقوں کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ مذاکرات میں انڈیا کی قیادت لداخ خطے کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل PJK مینن کر رہے تھے، جبکہ چین کی جانب سے شنجیانگ ملٹری خطے کے کمانڈر میجر جنرل لیو لین نے بات چیت کی ہے۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب محض 2 روز قبل انڈین فوج نے اور چینی فوج آمنے سامنے آئے تھے۔ تاہم چینی میڈیا میں انڈیا کی خبروں کو افواہ قرار دیا گیا ہے کہ چینی افواج چین اور انڈیا کی سرحد پر ڈانگ زہانگ خطے میں معمول کی گشت پر نکلی تھی کہ انہیں انڈین فوج کی جانب سے نامناسب رکاوٹ کا سامنا ہوا۔ چینی افسروں اور فوجیوں نے سختی سے جوابی قدم اٹھایا اور اپنی اس مہم پوری کر کے واپس آ گئے۔ انڈین میڈیا میں فوج کے ذرائع سے بتایا گیا تھا کہ اروناچل پردیش کے تاوانگ خطے میں چینی فوجیوں نے انڈین خطے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ انڈین فوجیوں سے ان کی ہاتھا پائی ہوئی اور انہوں نے چینی فوجیوں کو واپس پیچھے دھکیل دیا۔ انڈیا اور چین کے درمیان جاری رسا کشی کے درمیان یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا تقریباً $3 ارب میں امریکہ سے بھی بڑا اسلحہ لینے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت بری طرح بارڈر پر آمنے سامنے ہیں۔ چین نے بھارت کا جو طیارہ تباہ کیا ہے، بھارت اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین کی جنگ مزید سردیوں تک جا سکتی ہے اور یہ جنگ بہت زیادہ تک پھیل چکی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت آمنے سامنے کھڑے ہیں اور آگے بھی چین اور بھارت اس پر تابڑ توڑ کڑھائیاں کر سکتے ہیں۔